الله يا الله 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 الله يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة على أهلها. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، قاعدہ لطف کے تحت اس ذات ذوالجلال پہ لازم ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے اسباب کو مکمل فرمائے. ان اسباب میں سے ایک مہم سبب انبیاء و رسول و ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا بھیجنا ہے تاکہ بنی نوع انسان کو اللہ کی معرفت اور اللہ کے احکام اور بندوں کی اپنی تکلیف سے آگاہ فرما سکے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پہنچا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ یہاں اختتام پذیر ہوا. سلسلہ امامت چلا اور آیا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک یہ سارا وہی سلسلہ ہے جو خداوند عالم نے بنی نوع انسان کی ہدایت کی خاطر یہ سلسلہ کو قائم فرمایا ہے. مومنین کرام، جس طرح برادر بزرگوار یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور اس پہ فخر بھی ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر خدا سے ہٹ کے کوئی دین لے آئے یا مولے متقیان سے ہٹ کے کوئی فکر انہوں نے پیش فرمائی. نہیں، قطعاً یہ غلط ہے. خود حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح صاحب بہار الانوار نے نقل کیا ہے کہ حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین علیہ السلام و حدیث الحسین علیہ السلام حدیث الحسن علیہ السلام و حدیث الحسن علیہ السلام حدیث و امیر المومنین علیہ السلام و حدیث و امیر المومنین علیہ السلام حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول اللہ عز و جل. حضرت فرماتے ہیں کوئی نئی چیز میں نے پیش نہیں کی، بلکہ جو میری حدیث ہے وہی میرے بابا کی حدیث ہے، اور جو میرے بابا کی حدیث ہے وہی میرے جد
علی زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور جو میرے جد زین العابدین کی حدیث ہے وہی امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور جو حدیث امام حسین علیہ السلام کی ہے وہی حدیث امام حسن علیہ السلام کی ہے، اور جو حدیث امام حسن مجتبیٰ کی ہے وہی حدیث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، اور جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فرمودات ہیں وہی حدیث پیغمبر ہے، اور جو حدیث پیغمبر ہے وہ اللہ کا قول ہے، کوئی نئی شے نہیں، ایک ہی شے ہے جس کو امام علیہ السلام نے پیش فرمایا، فقط حالات کا تقاضا کچھ ایسا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس دین اصیل محمدی کے پرچار کرنے کا موقع زیادہ میسر آیا، چونکہ بنی امیہ کا اختتام تھا، بنی عباس کے اوائل تھے، ظاہری طور پر وہ ائمہ علیہ السلام کو نہیں چھیڑتے تھے چونکہ ان کی حکومت کی ضرورت تھی، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا اور حضرت نے اللہ کے دین کو پھیلایا، اور پھر جو دور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے اگر آپ دقت فرمائیں تو کسی ایک محاذ پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام نے علمی طور پہ کئی محاذوں کو فتح فرمایا، ایک محاذ نہیں تھا، چونکہ آپ کو علم ہے کہ اس زمانے میں ملحدین کا زور تھا، زندیق لوگوں کا زور تھا، دہریوں کا زور تھا، ہر محاذ پہ امام علیہ السلام نے اللہ کے دین کے پرچم کو بلند فرمایا، ہر محاذ پہ، دہریوں سے حضرت کے مناظرے، زندیقوں سے مناظرے، خصوصی طور پہ آپ غلات کے بارے میں اور مفوضہ کے بارے میں امام علیہ السلام کی جو فرمودات ہیں ان میں غور کریں، دہریوں کے ساتھ حضرت کے مناظرے، ان میں اگر آپ فکر کریں تو پھر اندازہ لگے گا کہ اتنے پرآشوب دور میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام 4000 محدث شاگرد پیدا کر سکے، اور کم نہیں ہے، 4000، جن میں سے ایک ایک شخصیت کوئی 30,000 حدیث کی حافظ تھی، اتنے بڑے محدث شاگرد صادق آل محمد نے پیدا فرمائے، اور جن کے بارے میں حضرت فخر سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ بشر المخبتین بالجنہ، میرے ان شاگردوں کو جنت کی خوشخبریاں سنا دو، اور پھر حضرت ان کے نام لیتے تھے کہ محمد ابن مسلم ہے، زرارہ ہے، برید ہے، ابو بصیر ہے، اور فرماتے تھے یہ وہ لوگ ہیں امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ، کہ اللہ کے حلال اور حرام پر امین خدا، انتہا ہے میرا بھائی، کسی غیر معصوم کو معصوم ہستی امین ہونے کی سند ادا فرمائے۔ ابو حمزہ سمالی کو آپ سامنے رکھیں، جن کے بارے میں حضرت فرماتے تھے کہ انی لاستریح اذا رأیتک، کہ ابو حمزہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے راحت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے لولا ہؤلاء، اگر یہ میرے صحابہ نہ ہوتے تو مجھے خطرہ تھا کہ ان احادیث ابی و جدی ستذہب، کہ شاید میرے بابا اور دادا اور نانا کی حدیثیں ختم ہو جائیں، لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زرارہ جو ہے، محمد ابن مسلم جو موجود ہے، ابو بصیر جو موجود ہے، اب کوئی پرواہ نہیں ہے
قیامت تک یہ صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، قال الباکر وقال الصادق، اور بحمد اللہ ہو رہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس محنت شاقہ کے ذریعے اس مقدس مکتب کو ہمیشہ کے لیے علمی طور پہ غنی فرما دیا، اور کہیں بھی ہمیں بحمد اللہ اتنے استدلال معصوم ہستیوں نے کیے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مزید محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی فرمودات ہی اتنی ہیں کہ قیامت تک کے لیے دشمن دین کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے ہر بارڈر پہ، ہر محاذ پہ معصوم امام علیہ السلام نے مقابلہ کیا۔ سدیر کہتا ہے میں نے عرض کی یبن رسول اللہ فما انتم جعلت فداک، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ کیا ہیں فرمائیں تو صحیح۔ حضرت نے ارشاد فرمایا نحنو خزان علم اللہ وتراجمۃ وحی اللہ ونحن قوم معصوم امر اللہ بطاعتنا ونہا عن معصیتنا، نحن الحجۃ اللہ البالغہ علی من دون السماء وفوق العرض۔ امام فرماتے ہیں ہم اللہ کے علم کے خزانے ہیں، ہم وحی الہی کے ترجمان ہیں، ہم معصوم عن الخطا ہیں۔ خدا نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے، ہماری نافرمانی سے نہیں فرمائی ہے، ہم ہی تو اللہ کی وہ حجت بالغہ ہیں جو زمین پر بھی حجت خدا ہیں اور آسمانوں پہ بھی حجت خدا ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی دین مبین اسلام واضح ہے، شریعت محمدیہ جس پہ ہم نے چلنا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت کا ملحدین کے ساتھ جو تعلق ہے، اور ملحدین کے ساتھ حضرت کے مناظرے بڑے بڑے اپنی جگہ پہ ملحد، لیکن معصوم کے سامنے جب آتے ہیں تو جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب ہشام ابن حکم، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت کا یہ وہ عظیم شاگرد ہے، نوجوان ہے، لیکن جہاں بھی مخالف سے مناظرے کی ضرورت ہوتی تھی امام فرماتے تھے ہشام تم جاؤ۔ ہشام کہتا ہے کہ مصر میں ایک زندیق تھا، وہی دہریہ، پتہ چلا اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، وہ مصر سے مدینہ پہنچتا ہے تاکہ امام سے مناظرہ کرے، لیکن فلم یصادفہ بہا، امام علیہ السلام اس کو مدینہ نہیں ملے، اور کہا گیا کہ وہ بمکہ، کہ وہ تو مکہ حج پہ تشریف لے گئے ہیں، خدا ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ فخرج الزندیق الی مکہ، وہ زندیق بھی مکہ گیا، اور جناب ہشام کہتے ہیں کہ نحن مع ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم امام علیہ السلام کے ساتھ تھے مکہ میں۔ فقربنا زندیق ہمارے ساتھ ہوا، اور ہم حالت طواف میں تھے، اس نے امام کو پہچان لیا۔ فضرب کتف ابی عبداللہ، اس نے اپنا شانہ امام علیہ السلام کے شانے کے ساتھ لگایا حالت طواف میں، اور فقال لہو، جعفر علیہ السلام جب اس نے ایسا کیا نا تو امام علیہ السلام نے حالت طواف میں ہی پوچھ لیا کہ بتا تو صحیح مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال اسمی عبد الملک، میرا نام عبد الملک ہے۔ قال، امام نے فرمایا فما کنیتک، تیری کنیت کیا ہے؟ قال ابو عبداللہ، میری کنیت ابو عبداللہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فمن الملک الذی انت لہ عبد، مجھے بتا تو صحیح وہ ملک کون ہے جس کا تو غلام ہے؟ تیرا نام جو عبد الملک ہے تو بتا تو صحیح وہ ملک اور بادشاہ کون ہے کہ جس کا تو غلام ہے؟ امن ملوک السماء ام من ملوک الارض، کیا وہ زمین کے بادشاہوں میں سے ہے یا آسمان کے بادشاہوں میں سے ہے؟ اور تو نے کہا ہے کہ تیری کنیت ابو عبداللہ ہے، ذرا مجھے بتا تو صحیح، اخبرنی عن ابنک، اپنے بیٹے کے بارے میں بتا کہ وہ آیا آسمان کے الہ کا عبد ہے یا زمین کے الہ کا عبد ہے؟ کیونکہ اس کا نام عبداللہ تھا، تو بتا تو صحیح وہ کس الہ کا عبد ہے؟ جب اس زندیق نے یہ بات سنی فسکت، خاموش رہ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو جو بات بھی کہے گا شکست کھائے گا،
شکست کھائے گا۔ ہشام کہتے ہیں میں نے زندیق کو کہا کہ اب جواب کیوں نہیں دیتا؟ فقبح قولی، میری بات اس